السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب الداء والدواء، جس کا اردو ترجمہ دوائے شافی ہے، اس کا ایک باب منتخب کیا ہے. زبان گناہوں کا پرخطر دروازہ. ابن القیم الجوزیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن آسانی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد اور امام ابن کثیر، جن کی مشہور تفسیر ابن کثیر ہے. قرآن مجید سے شغف رکھنے والا ہر شخص تفسیر ابن کثیر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو ابن کثیر جنہوں نے وہ تفسیر لکھی وہ ابن القیم الجوزی کے شاگرد ہیں. تو انسان یا اپنے استادوں سے پہچانا جاتا ہے یا پھر اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ دو اعتبار سے بہت خوش قسمت ہے. تو اس سے آپ ان کی قدر و عظمت کا قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور ایک ہی کتاب پڑھنے کے لائق. بیسیکلی یہ کتاب بھی روحانی اور قلبی بیماریوں کے علاج سے متعلق ہے. ہم سب بیمار ہوتے ہیں جسمانی طور پر، بخار، نزلہ، زکام، سر درد، کسی نہ کسی تکلیف سے ہر شخص گزرتا ہے. اچھی سے اچھی صحت رکھنے والا انسان بھی کبھی نہ کبھی ضرور بیمار پڑ جاتا ہے. تو جس طرح ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح ہم قلبی طور پر یا روحانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں. جسمانی بیماریاں چونکہ ہمیں بھی نظر آتی ہیں اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی نظر آتی ہیں، اس لیے ہم بیمار ہوتے ہی بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے یا علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں. جبکہ روحانی بیماریاں، جیسے روح چھپی ہوئی ہے ہماری، تو روحانی بیماریاں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں محسوس ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور ان کا علاج نہیں کرتے. روحانی بیماریوں کے بہت سے اسباب ہیں جیسے جسمانی بیماریوں کے. روحانی بیماریوں میں عموماً جو چیز انسان کی روح کو بیمار اور کمزور اور لاغر کر دیتی ہے وہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی غلط کام کریں اور پھر اس کا اثر خود ہم پر نہ پڑے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص گندگی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے کپڑے یا اس کے جسم اس سے متاثر نہ ہو. اسی طرح جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی غلط بات زبان سے نکالتے ہیں تو پلٹ کر ہم پر آتی ہے. ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم غور کریں، توجہ کریں اور اپنے اندر جھانک سکیں تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہماری غلطی کہاں ہے. اور اگر انسان واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں اور انسان گناہوں سے معافی بھی مانگ لیتا ہے. تو روح کی بیماریاں انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ان گناہوں میں بدن کے گناہ بھی ہوتے ہیں. کچھ گناہ انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، کچھ آنکھ سے کرتا ہے، کچھ کان سے کرتا ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ کان سے غلط چیز سننا، کسی کی غیبت سننا یا گانے سننا یا اس طرح کی چیزیں جو ہے انسان کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں. آنکھوں سے انسان جب حرام چیزیں دیکھتا ہے، پاؤں سے اگر کسی غلط راستے پہ چل کے جا رہا ہے، ہاتھ سے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے، ان سب کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. انتہائی خطرناک دروازہ ہے. اگر یہ کھل جاتا ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مرغیوں کا جیسے ایک وہ دروازہ بڑا بنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اپنی نانی کے گھر میں تھے تو انہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی، تو اس میں ایک طرف انڈا دینے کی بھی جگہ تھی. تو کبھی ہم سے کہتے کہ جاؤ انڈا نکال کر لاؤ. تو
وہ دروازہ کھولنے کی دیر ہوتی تو باقی مرغیاں بھی باہر بھاگ کر نکلنے لگتی. تو اس میں بہت احتیاط کے ساتھ جیسے ہاتھ ڈال کے کوئی چیز اٹھانی ہے رکھنی ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یا کبھی آپ نے پرندے پالے ہوں گے, طوطے وغیرہ رکھے ہوں گے, تو اگر آپ ان کو کھانا یا پانی خاص طور پر اگر ڈالنے کے اندر تو ڈر لگتا ہے کہ کھلا تو یہ کچھ نہ کچھ اڑ جائے گا باہر. بالکل اسی طرح یہ جو اندر ہمارا پرندہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ ہر وقت باہر آنے کو تیار رہتا ہے. اور جو ہی انسان منہ کھولتا ہے, کبھی جانے اور کبھی انجانے, کبھی ہوش سے اور کبھی مدہوشی سے, ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جن پر ہم پھر ریگریٹ کرتے ہیں کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی, یہ ٹھیک نہیں ہوا, اچھا نہیں ہوا. ضمیر بھی ملامت کرتا ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے. اچھا پھر اٹھتے ہیں, پھر کھلتا ہے, پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو زبان کو کنٹرول کرنا بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے. اس لیے ہم سب کو بارہا اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بات کرتے سنتے رہنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں اور گرنے پھسلنے اور چوٹ کھانے سے بچے رہیں. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ زبان گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے, خطرناک, ڈینجر زون. اس کی حفاظت یہی ہے کہ زبان پر پورا پورا قابو رکھا جائے, یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے, بلا ضرورت ایک لفظ منہ سے نہ نکالا جائے. جس بات کی واقعی ضرورت ہو وہ منہ سے نکلے. اب اس معیار پہ میں کہاں پورے اترتے. اگر ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اور کبھی آپ صرف خاموش ہو کر اپنے آس پاس ہونے والی باتوں کو سننا شروع کریں, اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اس میں سے کتنی باتوں کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ہر وقت بولنے کو تیار رہتے ہیں, خصوصاً ہم خواتین, اور اس وجہ سے دوسرے کی بھی نہیں سنتے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. اتنا پیشنس ہی نہیں ہوتا. بس اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ کوئی اور سن لے, اور پھر ایک ہی بات کو بار بار سناتے ہیں, حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے ابن القیم یہ تجویز کرتے ہیں کہ بلا ضرورت ایک لفظ نہ نکالو, وہی بات زبان سے ادا ہو جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے. جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غور کرے کہ اسے اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان. یعنی جو میں کہنے جا رہا ہوں, مثلا صبح سے میں سوچ رہی تھی کہ میں کون سا ٹاپک لوں, کبھی ایک چیز سوچتی, کبھی دوسری, کبھی تیسری. پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں, بہتر ہے کہ, اور میرے خیال یہ ٹاپ میں چوتھی بار شاید دے رہی ہوں, اور آپ سے زیادہ اپنے آپ کو سناتی. جب میں بولتی ہوں تو میں ایک ایک چیز اپنے اوپر رکھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا میں یہ کر رہی ہوں یا نہیں. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان جب کچھ بولنے لگے تو دیکھے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں. فائدہ نظر نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے. اگر فائدہ ہو تو پھر سوچے کہ اس طرح کہنا فائدہ مند ہے یا اس سے بہتر کچھ اور بھی ہے, یہ بات زیادہ اچھی ہے یا کچھ اور بات اس وقت کروں. یہ بھی چوائس تو ہمارے اپنے پاس ہے نا, ہم جو چاہیں کسی وقت میں بولیں. اگر دوسری کوئی بات زیادہ اچھی ہو تو اس کو چھوڑ کر وہ کرنے لگے, لیکن غور ضرور کرے, سوچے ضرور. کہتے کہ کسی کے دل کا پتہ لگانا ہو کہ وہ اندر سے کیا ہے, کیسا ہے, تو زبان کی حرکت کو دیکھو کہ بولتا کیا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ دل کا بہت اچھا بس ذرا زبان کا کڑوا ہے. یہ غلط بات ہے. اگر وہ دل کا میٹھا ہے تو زبان کا میٹھا لازم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کا اچھا اور زبان کا خراب ہو, کیونکہ دل جو کچھ سوچتا ہے زبان اسی کے مطابق بول رہی ہوتی. کوئی چاہے یا نہ چاہے بات دل کا راز کھول دیتی ہے. سادی نے بھی کہا تھا نا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب و منر چھپے رہتے ہیں, لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس کی خوبیاں یا خامیاں سب سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ کیسا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں القلب کالقدر تغلی بها والسنتها مغارفها, دل ہنڈیا کی طرح اور زبان اس کا کفگیر ہے. کفگیر ہوتا ہے نا جس سے کوئی کھانا باہر نکالتا ہے.
تب کیا پکڑا ہے اندر؟ اس کو اگر چکھنا اور نمک زیادہ ہے کم ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چمچ کو اندر ڈال کے نکال لیتے ہیں. بعض اوقات یہ دیکھتے کہ کھانا پک گیا یا نہیں، اس کو بھی چمچ ڈال کے نکال کے دیکھتے ہیں. تو زبان جو ہے اس میں وہی کچھ آتا ہے جو ہڈیا کے اندر ہوتا ہے. یعنی زبان دل کا چمچا ہے، جو اندر ہے وہی باہر آئے گا اور وہی سلپ کرے گا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اگر میٹھا پکڑو تو فضا میں خوشبو بھی میٹھی ہوتی ہے اور طرح کی ہوتی ہے. حلوہ پکڑا دور سے پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی کھٹی چیز ہو تب بھی سمجھ میں آتی، اگر نمکین چیز ہو تب بھی سمجھ میں آتی. بعض تو اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کھانے کی خوشبو سے صرف کہ نمک زیادہ ہے یا کم. تو بالکل اسی طرح زبان کے ذریعے انسان کے اندر کی نیت، ارادہ، شوق، یہ سب چیزیں پتہ چلتی رہتی. حدیث میں آتا ہے لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو. اگر آپ دل کو ایک برتن کی طرح لیں یا ایک گلاس کی طرح مثلا لیں، اگر یہ سیدھا ہے تو ایمان اس کے اندر آئے گا، اور اگر یہ ٹیڑھا ہے تو ایمان باہر آ جائے گا. اور اگر یہ خدا نہ خاصا الٹا ہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا. کیونکہ ٹیڑھا کرنے سے بھی کیا ہوگا، وہ یا الٹ گیا تو سب کچھ باہر آ گیا. آتا کہاں سے؟ یہاں سے، زبان سے آتا ہے باہر. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. جب تک بندے کا قلب درست نہ، اس کا ایمان درست نہیں، اور جب تک اس کی زبان درست نہ، اس کا قلب درست نہیں. گویا دونوں اینڈ سے انسان اگر غلط بات بولتا ہے تو اس کا اثر دل پہ جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے. اگر انسان بہت فالتو فضول میں باتیں کرے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اس کا دل خوش ہو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مجلس گرم ہوتی ہے نا تو ہم سب خوب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اٹھ کے باہر آتے ہیں تو ضمیر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بول پڑتی، آہستہ آہستہ دل بجھنے لگتا ہے، ایک اداسی سی چھا جاتی، ایک بے چینی سی ہونے لگتی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، یا اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی. بعض اوقات ہم نے کیا تھی، بعض اوقات کسی اور کی ہمیں ڈسٹرب کر رہی تھی، کسی کا کوئی روڈ کامنٹ، کسی کی کوئی نیگیٹو بات، کسی کی کوئی غیبت کسی اور دوسرے تیسرے بندے کی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اس کے ایمان کو ہلا دیتی ہیں، اس کو خراب کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے، یعنی لوگوں کے دوزخ میں جانے کی کیا وجہ ہوگی، کون سی چیز لے جائے گی ان کو. آپ نے فرمایا الفم والفرج، دو چیزیں، زبان اور شرمگاہ، ان دو کا غلط استعمال. ایک مرتبہ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے. آپ نے خاص اصولی اور عمودی یعنی بیسک پلرز بتانے کے بعد فرمایا کف علیہ، کہا، زبان کو پکڑ کے کہا کہ تم اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس کو قابو میں رکھو. حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو باتیں ہم بولتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، ان پر بھی پکڑ ہوگی، ان کی بھی پوچھ ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرنا، کہ انسان ہاتھ سے کچھ کرے، پاؤں سے چلے، فزیکلی کچھ کرے. ہم عام طور پر زبان کی حرکت کو عمل نہیں سمجھتے، جبکہ زبان کی حرکت بھی عمل ہے. تو آپ نے ان کو تاکید کی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، پکڑ کے رکھو، روک کے رکھو. فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے روئے اے معاذ.
لوگ زبان ہی سے منہ کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے، اس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. فرمایا ناک کے بل یا منہ کے بل. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو غلط سمجھتا ہے. مثلا چوری کو غلط سمجھتا ہے، زناکاری کو لوگ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، ہر ایک اس کو غلط کہتا ہے، بہت بری بات. اسی طرح کسی کو مارنا، شراب خوری، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ. لیکن زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا عام طور پر. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کی دینداری کا بہت چرچا ہوتا ہے، بڑا نیک، متقی، پارسا، ظاہری اس کی حالت جو ہے وہ بڑے نیک دیندار لوگوں کی سی ہوتی ہے، اور گھر گھر اس کی دینداری کا بڑا چرچا ہوتا ہے، ہر کوئی بڑی اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا دیندار انسان ہے. لیکن اس ساری ظاہری نیکی کے باوجود بعض اوقات وہ ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا دور پھینک دیتے ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ایک بات اس کے سارے عمل کو ضائع کر دے. کس قدر ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ہماری ساری کوشش کیا ہوتی صرف ظاہری ریچولز کے اوپر نا، کہ نماز ٹھیک ہو، ٹھیک، بہت اچھی بات ہونی چاہیے، حجاب ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ ٹھیک ہو ہم پھر بھول جاتے ہیں. اور حق بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بے خیالی میں باتیں کرتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کیا کہا. اور جب کر چکتے پھر خیال آتا ہے اوہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ضمیر تو اندر سے بتاتا ہے، گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا. یہاں ایک چیز آ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، اس میں سکون نہیں رہتا. بعض اوقات زندہ لوگوں کی برائی، بعض اوقات مردہ لوگوں کی، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ تبصرہ. تو حضرت عبداللہ بن جندب کی روایت میں آتا ہے کسی آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس بات پہ قسم کھانے والا کون ہے، میں نے اسے بخش دیا اور تیری میں نے نیکیاں ساری تباہ کر دی. ہم کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص بہت نیک تھا لیکن اچانک اس سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور 5 مہینے تک دوبارہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکا. تو بہت پریشان ہوا، رویا، دعا کی کہ مجھے پتا چلے کہ یہ مجھ سے نیکی کیوں چھوٹ گئی. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم ایک نیک کام کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایسی بریک آتی ہے کہ انسان دوبارہ سمجھ نہیں پاتا. اگر کسی کے اندر احساس دل ہو اور نیکی کا شوق ہو تو اسے ضرور خیال آتا ہے کیا وجہ ہوئی، کیوں ایسا ہوا، مجھے تو اتنی پکی عادت تھی. تو غور کرنے پر اسے یاد آ گیا کہ اس نے کسی شخص کے بارے میں ایک ایسا کمنٹ دیا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، ہپوکریٹ. وہ رو رہا تھا کسی بات پہ تو کہا یہ جھوٹے آنسو رو رہا ہے. never know کس کے دل میں کیا ہے. نفاق کا کس کو کون ہے یہ کون ہے. لیکن عام طور پر ہم دوسروں کے بارے میں کتنے آرام سے کمنٹ دے جاتے ہیں کہ ہونا تو ہے ہی ایسا، کبھی کسی کی بات کبھی کسی کی بات. ہمیں کیا پتا، ہم تو صرف لوگوں کو ظاہر پہ جج کرتے رہتے ہیں. ایسی باتیں کرنا جو کسی کی نیت سے متعلق ہو، کسی کے دل سے متعلق ہو، اس پر بہت سوچنا چاہیے. ہمیں کیا پتا، ہر وقت شک کرنا دوسروں پر اور دوسروں کی خیر خواہی پر، اس کا نقصان دوسروں کو تو کیا ہوگا اپنا ہی ہو جاتا ہے. انسان کا نیکی چھٹ جاتی ہے، نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، ہم روتے بھی نہیں ہیں کہ ہم سے موقع چلا گیا.
اس کا بھی احساس نہیں بعض اوقات رہتا, اتنی بےعزتی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو کہاں سچی توبہ ہوتی ہے کہ واقعی ہم روئیں اپنے گناہوں کو. ہم اپنے گناہوں کو ماننا بھی تو نہیں چاہتے. تو گویا دوسرے لفظوں میں اپنے دشمن ہم خود ہی ہوتے ہیں, اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو خود نیک زاہد پارسا تھا, لیکن اس نے دوسرے کے بارے میں ایسا جملہ جب بولا تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال سارے جل گئے, اور جس کو وہ برا کہہ رہا تھا اللہ نے اسے بخش دیا. اور یہ ویسے بھی تکبر کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو انسان اپنے سے حقیر سمجھے. ہمیں کیا پتا اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند. اگر ہمیں ظاہر میں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو بس ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جو ہمارا گمان ہے اس پر اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو ہم منہ سے نہ نکالیں. کہتے ہیں کہ جب تک وسوسہ ہے اس کو پکڑ نہیں, جب تک منہ سے نہیں نکالتا انسان. لیکن جب انسان منہ سے نکالنے لگتا ہے وہ بات, تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے, اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات آخرت میں تو پکڑ جو ہے سو ہے, دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اور یہ کتاب اس لحاظ سے بہت ہی مفید کتاب ہے, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اگر ہو سکے تو آپ بھی اس کتاب کو ضرور مطالعہ کیجیے, خود پڑھیے, یا انٹرنیٹ پہ ہم نے اس کے چیپٹر بھی ڈالے ہوئے ہیں hudapk.com یا farahashmi.com پہ, اور اس کی ساری آڈیو پیچھے جو پڑھائی ہے میں نے وہ موجود ہے. تھوڑی سی عربی مشکل ہوتی ہے اس میں لفظ, لیکن یہ ہے کہ آپ خود پڑھ سکیں تو پڑھ لیں ضرور. ورنہ اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ کس کس طرح اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, گناہوں کے نقصان کیا کیا ہے, اور گناہوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوتے ہیں یہاں سے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تھکتا نہیں, اکڑتا نہیں. باقی مسئلے سے آپ دیکھیں نا, کبھی اسٹیپ ہو جاتے ہیں, کبھی کمزور ویک ہو جاتے ہیں تو ان کا کام کم ہو جاتا ہے, لیکن بڑھاپے میں بھی یہ مسئلہ بہت اسٹرانگ رہتا ہے. بلکہ شاید زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, جو باقی جسم کام نہیں کرتا تو پھر یہ اور استعمال زیادہ ہونے لگتا ہے. ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے, تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ, اس نے ایسی بات کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی, اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سورۃ الحجرات آپ نے پڑھی ہوگی, جن لوگوں نے بھی قرآن مجید پڑھا ہے, تفسیر پڑھی ہوگی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہم آپ کی حدیث سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی آپ کی بات سے اپنی عقل کو اوپر رکھتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مجھے ذرا سمجھا دے, میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی, لیکن یہ شک نہ ہو کہ یہ پاسبل نہیں یا یہ تو غلط بات لگتی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات, وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم. بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی رضامندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات اونچے کر دیتا ہے, اور بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی خفگی کا کلمہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے. مسلم میں ہے, بندے کے منہ سے کبھی ایسا کلمہ نکلتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی. اچھا, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بعض اوقات دنیا میں انسان کو کسی کو ٹھوکر لگتی تو یاد آتا ہے, چوٹ لگتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے تو استغفر اللہ میری کو غلطی, اور بعض اوقات دنیا میں تو نظر نہیں آتی, لیکن اس بات کی وجہ سے جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے, تم میں سے کوئی فرد کبھی ایسی بات اللہ کی مرضی کی بولتا ہے کہ اسے خود بھی اللہ کی رضامندی کا گمان تک نہیں ہوتا کہ اتنی رضامندی حاصل ہو جائے گی, اور تم میں سے کبھی کوئی اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات بولتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی کہ کہاں تک پہنچے گی, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بڑا نیک ہے ضرور جنت میں جائے گا.
یہ فلاں بڑا خراب ہے ضرور جہنم میں جائے، ہمیں کیا پتا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آخر کہاں لگنے والی ہے۔ سب نیک لوگ اپنے انجام کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے، وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم نیک ہو گئے، ہم بہت اچھے ہو گئے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے اچھا یعنی کون سی ایسی غلطیاں ابھی باقی، تو دعائیں کرتے کہ اللہ ہم کو ہماری غلطیاں دکھا دے، اصلاح کی توفیق دے دے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ بلال بن حارث کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا۔ کون سی حدیث؟ انس سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک صحابی کے انتقال پر کسی نے کہا تمہیں جنت کی بشارت، جیسے ہم کیا دیکھتے ہیں فلاں جنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو فرمایا اولا تدری لعلہ تکلم لا یعنیہ او بخل بما لا ینقصہ، تمہیں کیا خبر شاید اس نے لایانی بات کی ہو جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو، یعنی اس نے کوئی لایانی بات کی ہو یا جس چیز سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی اس سے بخل کیا ہو، دی نہ ہو۔ تو دو چیزیں یہاں انسان کی پکڑ کا سبب ہے، ایک لایانی فضول باتیں، بیکار باتیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بولے جاؤ بیکار۔ دوسرے ان چیزوں کو ہولڈ کرنا جو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے مگر اپنے پاس بیکار ہے۔ ایک دن ہمیں پتہ نہیں کہ کس کو ضرورت ہے، اور ایک دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، اور پھر انسان روکے رکھتا ہے حالانکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، اس روکنے سے اس کا اپنا بھی کچھ نہیں بن رہا ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ایک جوان شہید ہو گیا، اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا۔ ماں نے دیکھا، اس کو منہ کی مٹی پوچھنے لگی، کہا بیٹا تمہیں جنت مبارک۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنیہ ویمنع ما لا یضرہ، تمہیں اس کا کیا حال معلوم، شاید اس نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو یا جس سے اسے نقصان نہیں پہنچا تھا اس سے ہاتھ روک دیا ہو، یعنی دیا نہ ہو، کہ جس کے دینے سے اس کا کچھ گھٹتا نہیں، کچھ کمی نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، یا یہ کہ لایانی بات۔ یہ جو لایانی باتیں ہیں نا وہ یہ باتیں ہوتی کہ جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے، دنیا کا نہ آخرت کا۔ کام کی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ایسی کوئی ایڈوائس دیں یا کسی کو کسی چیز کے بارے میں مشورہ دیں، یا وہ کوئی غلط بات کر رہا ہو یا کچھ سوچ رہا ہو تو اس کی تھنکنگ کو ٹھیک کریں، یا اس کو دنیا کا کوئی فائدے کی چیز سکھا دیں، کوئی اسکل سکھا دیں، کوئی ہنر بتا دیں، کوئی ٹپ بتا دیں، کوئی اچھے کام بتا دے، کوئی چیز اچھی شیئر کرے اس کے ساتھ، پھر تو فائدہ ہے۔ لیکن لایانی بات ہے، مثلا میں نے یہ پہنا، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ دیکھا، میں نے بھی ٹھیک ہے، آپ نے کھایا، آپ کو فائدہ ہو، ہم کو کیا فائدہ۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں نے فلاں کو دیکھا وہ ایسے چل رہا تھا، فلاں کو دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، کوئی آپ کا کیا کام، اس کی مرضی، لوگوں کو جینے دو، اچھا چلتا ہے تو چلنے دو، کوئی کہیں جاتا ہے تو جانے دو۔ بے وجہ لوگوں کی زندگی میں تجسس، کہاں گئے، کہاں سے آئے، کیا خریدا، کس کو کیا دیا، کس کو کیا دیا۔ اچھا جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل میں ایک خلبل ہوتی ہے، اچھا ذرا پتا کریں کہ کیا ہوا، وہ فون کرتے ہیں، اچھا ہو گئی شادی، اچھا ہو گئی، اچھا تو پھر فلاں آیا تھا، اچھا فلاں نہیں آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا، وہ پھر غیبت شروع ہو گئی، اچھا فلاں آیا تھا تو وہ لایا کیا، اس علم سے کیا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ آرڈنری پیپل جو ہوتے ہیں نا دے میجر ان مائنر، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر میجر کرتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں میجر اور مائنر سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کا ہائیسٹ کنسرن کیا ہوتا ہے، ایسے فضول چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے رہنا جس کو کچھ حاصل نہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے یا جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے، جن کو اپنے سے پیار ہوتا ہے، میں تو سمجھوں گی کہ جن کو اپنی ویلیو ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے تاکہ آخرت اچھی ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ لگے ہی رہتے ہیں، چاہے اپنے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ پہنچائے یا زبان سے پہنچائے یا کچھ نہ کچھ، یعنی ایسی کریٹو کام کریں کہ جس سے انسانیت کا بھلا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن خاموشی سے زیادہ اچھا اگر کوئی اچھی بات بتانے کی آپ کو کسی، جس سے کسی کا مرال اپ ہو، ایمان بڑھے، کسی کا دل خوش ہو جائے، کسی کا غم دور ہو جائے، کسی کو کوئی اچھا راستہ مل جائے. اگر اس وقت آپ کو اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے تو ضرور کیجیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن اس بات میں، خوبصورت اسلام یہ ہے کہ انسان لایانی، بیکار، ردی، فضول باتوں کو چھوڑ دے، ان کو اپنی زندگی سے نکال دے. یہ زندگی ایک دفعہ ملی، واپس نہیں آئے گی. ہر دن جو ایک دفعہ گزر جاتا ہے پھر نہیں آئے گا، تو اس لیے ہر دن کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کریں. حدیث میں آتا ہے کل کلام ابن آدم علیہ الا امر بالمعروف ونہی عن المنکر او ذکر اللہ عز وجل. آدمی کی ہر بات اس پہ بوجھ ہے، یعنی جو بولتا نا اس کے اوپر وبال ہی پڑتا ہے، سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے اور اللہ کا ذکر کرے. یہ اچھی بات کرنا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ وہ اس کے نامہ اعمال میں بوجھ جمع ہوتا رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، تمہاری وجہ سے ہماری شامت آئے گی. تو بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دن کا حساب کرتے تھے، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کیے. بعض اوقات ہم اپنے اچھی باتوں کو تو خوب دہراتے رہتے ہیں، میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی خدمت کی، اس کے اتنے کام آیا، اس کا یہ کیا، وہ کیا، اس کو اتنا دیا، اس کا یہ کیا. لیکن جو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں یاد رہتے، ان کا ہم خود حساب نہیں رکھتے. بعض اکابر علم کے بارے میں آتا ہے کہ وفات کے بعد ان کو دیکھا گیا، انتقال کے بعد خواب میں، تو ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ. ایک نے جواب دیا صرف ایک بات کی وجہ سے ابھی تک معلق ہوں، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بارش کی کسی ضرورت ہے. بارش ہو رہی تھی، ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں آج بارش کی کیا ضرورت ہے. اس پر مجھے کہا گیا کیا سمجھ کر تم نے یہ کہا تھا؟ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود خوب اچھی طرح جانتا ہوں. اللہ کو پتا ہے کہ کب بارش ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے. مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ جیسے بارش کے اوپر کوئی ایسا کوئی شعر دیا ہے کہ کہیں اور جا کے برسو. یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. رین رین گو اوے کم اگین انادر ڈے. جس نے بھیجی ہے اس کی مرضی ہے، ہماری مرضی. حکم کس کا چلے گا؟ اس کا چلے گا. تو ایسی بیکار باتیں جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اور عموماً جو بچوں کے پوائنٹس اور رائمز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بابا بلیک شیپ میں کوئی میننگ نہیں ہوتا، تو بچپن سے ہم ان کو سکھا دیتے ہیں فضول باتیں. صحابہ میں سے کسی نے اپنے خادم سے کہا کہ دسترخوان لاؤ، کچھ اس کے ساتھ بھی کھیل کر لیں. اس کے بعد کہنے لگے استغفر اللہ، میں بغیر نکیل و لگام کی بات نہیں کرتا. یہ میں نے کیا کہا؟ آج کیا کیا میں نے جو ایسا میری زبان سے نکلا؟ پھر کہنے لگے کہ انسان کے اعضاء کی حرکتوں میں سب سے بری اور نقصان دہ حرکت زبان کی حرکت ہے. اب یہ ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران موجود نہیں جو لکھ نہ رہا. یعنی فرشتہ انتظار میں رہتا. ہم مس کر جاتے کسی کی بات، وہ ایک لفظ مس نہیں کرتے. ما یلفظ من قول، کوئی قول جو منہ سے نکلتا، کوئی کلمہ جو انسان بولتا ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تو بات یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا ہم خیال کریں. ایک تو یہ ہے کہ فالتو باتیں نہ کریں، دوسرے یہ کہ جب کام کی بات ہو تو خاموش نہ رہیں، اور تیسرے یہ کہ جب خاموشی ہو کوئی کچھ کہنے کا نہ ہو تو اللہ کے ذکر سے زبان کو تعلق رکھیں. بس اگر یہ آج کے لیکچر سے تین باتیں یاد رہ گئی اور تین کام ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہو جائے گا.
کہ جہاں ضرورت نہیں بولنے کی وہاں نہیں بولنا, جہاں ضرورت ہے بولنے کی وہاں چپ نہیں رہنا, اور جب ان دو میں سے کچھ نہیں تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ذکر کی عادت ڈالیں, بیٹھے بیٹھے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, ایون لوگوں کی دو باتوں کے بیچ میں بھی اللہ کا ذکر دل میں کرتے رہیے, کیونکہ ذکر جو ہے وہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑی عبادت ہے. بعض اوقات انسان کے پاس مال نہیں ہوتا صدقہ کرنے, یا ہوتا بھی ہے تو توفیق نہیں ہوتی, تو ایسے موقع پر انسان اللہ کے ذکر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, صبح شام کے ذکر. اور صرف خود ہی نہیں, بچوں کو بھی یاد کریں, بچوں کو بھی عادت ڈالیں. ابھی سے اگر عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ان کو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوگی, پھر وہ ایک عادت ثانیہ بن جاتی, ہیبٹ بن جاتی, انسان چین سے بیٹھ نہیں. جیسے ہم کو بہت بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو کنورٹ کر لیں کس میں, اللہ کے ذکر میں. تو اللہ کرے کہ ہمیں بہت ذکر کی عادت پڑ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ذاکرین نہیں کہا, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, کثیرًا, کثرت کی بات کی ہے. بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم چپ رہنا سیکھیں. جب باتیں اور کرے جائیں گے, ذکر کب کریں گے؟ جب تک ہم جاگتے ہیں ہم بولے ہی چلے جاتے ہیں, جب سوتے ہیں تو پھر کیا ذکر ہوگا. پھر سویر اٹھتی ہے تو سویر سے ہم بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور ادھر ادھر, کبھی فون اٹھا لیتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. سب سے زیادہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ بولنا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خاطر, کسی پہ احسان نہیں, میں اپنی خاطر, آپ اپنی خاطر, ہم سب اپنی زبانوں کو ڈسپلن کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ وحسن الجزا. ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے, اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی توفیق ہو. اور واقعی یہ زبان بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے, اور اسی میں ہم بہت لاپرواہ رہتے ہیں. اور تمام حاضرین محفل کا بہت شکریہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہ کرے.